الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین متفق علیہ رواہ البخاری صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، ربیع الاول کا مہینہ تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصی یادیں وابستہ ہیں، اور یہ باب محبت سے ہے کہ جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ مختلف بہانوں سے یاد آتے ہیں۔ اور یہ تو زمانی نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے، آپ اس مہینے میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں ہجرت فرمائی، تو کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یاد آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ عام محبت نہیں ہے کہ ہو جائے نہ ہو تو نہ ہو، یہ والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں جیسے ابھی میں نے حدیث شریف تلاوت کی ہے، صحیح حدیث شریف ہے، بخاری شریف میں روایت ہے اس کی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ بالکل فطری ہے، ایک بات لازمی ہے، دوسری بات اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، تیسری بات پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے جو تقاضے ہیں وہ لازمی ہو جاتے ہیں، جس میں نمبر ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے تمام چیزوں میں، عبادات میں، رہن سہن میں، بول چال میں، شکل و صورت میں، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے اس میں اگر احساس کمتری کسی میں نہ ہو تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت کے لحاظ سے سب سے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے لحاظ سے سب سے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ، تو ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑے سہارے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے میں کوئی سستی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس پر اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا وعدہ ہے، اتنا بڑا وعدہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر سے پیچھے رہ جانا یہ عقل کی کوتاہی کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیں اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا طریقہ اپناؤ، میرے اتباع کرو،
تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. یحببکم اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت تو ہر ایک کو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک ہمارے خالق ہے، ہمارے مالک ہے. ساری نعمتیں اللہ پاک کی دی ہوئی ہیں، بغیر مانگے دی ہوئی، اور مانگنے پر بھی پابندی نہیں لگی. جتنا مانگ سکتے ہو مانگو. ہاں، دینے میں وہ تمہارا خیال رکھے گا کہ تیرے لیے کون سی چیز مفید ہے. جیسے بچہ ضروری نہیں کہ اچھی چیزیں مانگے، بعض دفعہ اپنے لیے نقصان دہ چیز بھی مانگتا ہے تو والدین پر اس کو نہیں دیتے، اور وہ اس کے ساتھ بلائی ہوتی ہے. تو اس طرح ہم بھی اپنے لیے کوئی نقصان دہ چیز مانگ سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ نقصان دہ ہمارے لیے. تو اللہ پاک پر ہماری بلائی کو دیکھتے ہوئے وہ ہمیں نہیں دیتے، اس کی جگہ پر کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، یا کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، یا پھر آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں. تو اللہ جل شانہ ہم سے زیادہ مہربان ہے. مطلب جو اپنی نعمتیں نچاور کر رہے ہیں، بغیر مانگے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے. تو اللہ کے ساتھ تو محبت ہو ہی نہیں چاہیے. تو اللہ کے ساتھ جب محبت کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہو تو سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے. یہ ہے بات. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی سنت ہم سے نہ چھوٹے، کوئی سنت ہم سے نہ چھوٹے، کیونکہ کسی سنت کا چھوڑنا ہم سے یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے. تو آج کا جو درس ہے اصل میں اس لیے ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا مذاکرہ کر لیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، لیکن ہمیں کیا میسج دے کر جاتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں رہنمائی لینی ہے قرآن اور حدیث سے. اب دیکھیں، اگر کوئی چیز اس میں مزید نہ ہوتی آپ سب کی سنت کی پیروی میں، صرف یہ بات بھی بڑی تھی، کافی تھی کہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو یہ بھی بات کافی تھی. لیکن یہ وعدہ ہے اللہ پاک کا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بہترین نمونہ موجود ہے. بہترین، ہر طرح سے بہترین. کیونکہ حسنہ جس کو اللہ حسنہ کہہ دے وہ کیسا حسنہ ہوگا؟ ظاہر ہے اس میں پھر نقص کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی جس کو اللہ حسنہ کہہ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ساری چیز ہمارے اندر جو گڑبڑ ہے نا وہ احساس کمتری کی ہے، بس. کہ اتنی اونچی چیز کو ہم اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر لیں، یہ بڑی عجیب بات ہے. دیکھیے، یہ تو فیکٹ ہے کہ ہمارے ساتھ نفس ہے، اور نفس کے جو تقاضے ہوتے ہیں یہ فوری اور عارضی ہوتے ہیں. ان تقاضوں کو پورا کر لو بس ختم ہو جائیں گے پورے، بس. لیکن اس کا وجہ سے کوئی گناہ اگر ہو گیا وہ سر پہ پڑی رہے گی. تو ہمارے ساتھ نفس تو موجود ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک نے عقل کس چیز کے لیے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل اس چیز کے لیے دیا ہے. اب دیکھیں، ایک طرف ایک بہت
معزز سمجھدار ہمارا خیر خواہ موجود ہے، وہ کوئی بات مجھ سے کہتا ہے یہ کام کرو، دوسری طرف ایک بچہ ہے چیخ رہا ہے، ضد کر رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا، میں کس کی مانوں گا؟ ظاہر اس سمجھدار کی بات مانوں گا، عقل کا تقاضا یہی ہے۔ تو جو ہمارا نفس ہے یہ بچے سے بھی نادان ہے۔ بچہ پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھدار ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں شعور پیدا ہو رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، گرو کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو کہہ دیں آگ کو ہاتھ لگاؤ تو پھر نہیں لگائے گا، اتنی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہاں جی، میٹھا چیز کہے گا، کڑوا نہیں کہے گا، مطلب سمجھ اس میں آ جاتی ہے۔ لیکن جو نفس ہے اتنا جاہل ہے، اتنا بیوقوف ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ اپنے جس کو کہتے ہیں نا فوری چیز سے زیادہ آگے کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت دنیا کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب جیسے بیمار ہے کوئی شوگر کا، تو بڑا ہوشیار آدمی ہوگا، سمجھدار ہوگا، لوگوں کو عقل سکھا رہا ہوگا، اور ڈاکٹر نے اس کو کہا ہوگا کہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا، اور اس کو سمجھ چکا ہوگا اور اس کے ساتھ اتفاق کر رہا ہوگا۔ یہ نہیں کہ مطلب اس نے ویسے ہی سن لیا، نہیں، اتفاق کر رہا ہوگا، کسی اور شوگر کے مریض کو کہے گا کہ میٹھا نہیں کھانا، لیکن خود اپنے اس خواہش پر قابو نہیں پا سکے گا، اور اگر سامنے کوئی میٹھی چیز آئے گی اس کو نہیں چھوڑ سکے گا۔ بس یہ نفس کا کرشمہ ہے کہ نفس اس حد تک بیوقوف ہے۔ تو آپ اس پر کیا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی اچھا سوچے گا؟ وہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہے انسان سے صرف اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ نفس نہیں چاہتا، نفس نہیں چاہتا، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایسا کمتری بھی نفس کی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کچھ چیزوں کی وجہ سے اچھے کاموں سے رہ جاتے ہیں۔ میں بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ بڑے مالدار لوگ جو ہوتے ہیں یہ بھی عقل مند ہوتے ہیں، نہیں کہ بیوقوف ہوتے ہیں، لیکن یہ جس طرح مال جمع کر رہے ہوتے ہیں نا، مال پر مال جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت اہم کام منہ سے رہ جاتے ہیں جو آخرت کے لحاظ سے کام ہوتے ہیں، اس سے رہ جاتے ہیں۔ تو اتنی بات تو ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ آخر یہ مال بذات خود تو مطلوب نہیں ہے، یہ کسی کام کے لیے مطلوب ہے۔ بذات خود اگر مال آپ کے پاس پوری دنیا کا آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو کہا تو نہیں سکتے۔ ہاں، جو آپ کا مقصد ہے وہ اس سے پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جو ہمارے مقاصد ہیں ایک تصوراتی ہیں اور ایک حقیقی ہے۔ حقیقی مقاصد تو یہ ہے کہ انسان کتنا کھا سکے گا، کتنا پی سکے گا، ہاں جی، کتنا پہن سکے گا، کتنا اڑ سکے گا، کتنے بڑے مکان میں رہ سکے گا۔ یہ ساری باتیں یہ بالکل واضح ہے کہ لمیٹڈ ہے۔ ہماری باڈی لمیٹڈ، ہماری ضرورتیں لمیٹڈ، لیکن ہمارے خواہشات انلمیٹڈ، وہ تصوراتی ہیں۔ مثلا دیکھیں نمبر 1 نمبر 2 کے چکر میں کتنے لوگ محنت کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مالدار، پھر اس کے بعد نمبر 2، پھر اس کے بعد نمبر 2، بھائی وہ 5 سے چوتھے پہ چڑھ گیا، او جی اس کے لیے کتنی زیادہ محنت۔ یہی بات ہوتی ہے نا، یہ ایک تصوراتی چیز ہے۔ مطلب اس سے آپ کے لائف سٹائل میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ کی لائف سٹائل پہلے پوری ہو چکی ہوتی ہے۔
مزید اس سے کوئی فرق نہیں آتا. فرق صرف آپ کے سوچ میں ہے کہ میں اب 5ویں پوزیشن پہ نہیں، میں 4تھی پوزیشن میں اب 4تھی پہ نہیں، میں اب 3رے پہ ہوں، میں اب 3رے پہ نہیں، میں اب 2رے پہ ہوں. سو بٹ کتنی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑ رہی ہے اس کی. مفت میں تو نہیں ملتا، اس کے لیے آپ کو بہت کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی ہماری وہ ہے لمیٹڈ سوچ، جس کی وجہ سے ہم بہت اعلیٰ چیزوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. تو ایسی چیز جس کی وجہ سے ہم ایسے اعلیٰ چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، اس کا علاج ضروری ہے نہیں ہے. عقل جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی دولت ہے، لیکن عقل کو ان پٹ ملتا ہے 2 طرح سے. ایک ان پٹ اس کو ملتی ہے ہمارے حواس سے، اور ایک ان پٹ ملتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں قرآن میں، حدیث میں. یہ 2 قسم کے ان پٹ ہے. جو ہمارے حواس کی ان پٹ ہے وہ لمیٹڈ ہے، چونکہ ہم لمیٹڈ سوچ سکتے ہیں، لمیٹڈ دیکھ سکتے ہیں، لمیٹڈ بول سکتے ہیں، لمیٹڈ سن سکتے ہیں، لمیٹڈ ساری ہر چیز ہے. تو اس کے ذریعے سے جو ہمارے پاس ان پٹ آئے گا دماغ میں، وہ کیا ہوگا؟ وہ لمیٹڈ ہوگا. لہذا کسی چیز کی ریسرچ کے لیے، کسی چیز کے اصل کو معلوم کرنے کے لیے جتنی ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے، کیسے ممکن ہے ہمارا عمر بھی کافی نہ ہو اس کے لیے، وہ ہم جان نہ سکیں ایسی چیزیں. لیکن جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا وہ پہلے ہی سے ساری چیزیں جانتا ہے، تو جو خبر اس نے دی ہے وہ کمپلیٹ ہے ان آل ریسپیکٹ. اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. صرف نفس کی خواہش کی وجہ سے ہم اس سے آنکھیں چرا سکتے ہیں، لیکن اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہمارا عقل ہے یہ کہاں سے لے رہا ہے ان پٹ، اور فیصلہ کس چیز پر کر رہا ہے؟ یہ یہاں کی چیزوں سے بنیاد پہ کر رہا ہے یا وہاں کی چیزوں کی بنیاد پہ کر رہا ہے؟ اصل ہوشیاری یہی ہے اور بیماری یہی ہے. جب یہاں کی چیزوں کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرتا ہے اور اس کو اگنور کرتا ہے تو یہ نقصان والی بات ہے. اور جب وہاں کی بات پہ عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو یہ کامیابی کی بات ہے. پھر دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر انسان کے اندر 3 چیزیں تو ہیں جیسے میں نے بتا دیا. ایک دل ہے، ایک نفس ہے، ایک عقل ہے. ہر انسان کے اندر یہ ہے. اس کے ذریعے سے انسان ایک بیلنس قائم کر سکتا ہے، تربیت کے ذریعے سے ایک بیلنس قائم کر سکتا ہے. لیکن پھر اللہ کا فضل آ جاتا ہے. اب دیکھیں میرے پاس قرآن و حدیث موجود ہے، میں اگر اس کو فالو کر لوں تو مجھے سارا کچھ اس سے مل سکتا ہے. لیکن این وقت پر اس چیز کا یاد آ جانا کہ اللہ اس میں کیا چاہتے ہیں، ایک بات. اور دوسرا یہ کہ کوئی ایونٹ ایسا آ جائے جس میں میرے پاس اس کا علم نہ ہو کہ قرآن میں کیا کہا ہے یا حدیث میں کیا کہا ہے، میرے پاس علم نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کتاب میں، میرے پاس تو ساری چیزیں نہیں ہیں. نہ مجھے لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، نہ مجھے پورا قرآن یاد ہے، نہ مجھے پورا اس کا. ظاہر مطلب ہے کہ لمیٹڈ اخذ ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ انسان اللہ کی رہنمائی میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ڈائریکٹ چلا جائے. پیغمبر نہیں بن سکتا، یہ یاد رکھیے، تو بہت خطرناک بات ہے سوچنا بھی. لیکن اللہ کی رہنمائی میں جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ جب ان 3 چیزوں کو ٹک کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟
پھر 2 لطائف اور مل جاتے. یہ 3 لطائف ٹھیک ہو جائے تو 2 لطائف اور مل جاتے ہیں. ایک کے ذریعے سے اس کا دل ملائلہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور دوسرے کے ذریعے سے اس کا عقل ملائلہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. جب اس کو جس چیز کی جس وقت ضرورت ہوتی ہے وہ فوراً ادھر سے پہنچ جاتی ہے. یہ وہ بہت بڑی نعمت ہے. اتقوا عن فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ اللہ کا نور کیا ہے؟ ہاں جی. اور ظاہر جن کا دل بنا ہوتا ہے ان کو ایک وقت عین وقت پر دل کی طرف سے سگنل ملتا ہے, عین وقت پر. اس لیے ایسے لوگ کے بارے میں فرمایا استفت قلبک, اپنے دل سے پوچھو. جب وہ دل بن جاتا ہے یعنی اس کا اوپر کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے. اوپر کے ساتھ کنیکشن ہونا یہ کوئی دیومالائی کہانی نہیں ہے, یہ ہر مومن کا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو استعمال کرنا پڑتا ہے نا. اب مثال کے طور پر آپ کے پاس پورا نیٹ ورک موجود ہے, اسٹرکچر موجود ہے, فریج بھی ہے, وہ بھی ہے, اوون بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن بجلی نہیں ہے. تو آپ بجلی کا کنیکشن اس کو دے دیں تو سب چیزیں چلنے لگیں گی. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن کنیکشن نہیں ہے, کنیکشن نہیں ہے. جیسے ہمیں اب اس کا کنیکشن مل جائے گا تو یہ ساری چیزیں کام کرنا شروع کر لیں گی. تو اس پر محنت ہوتی ہے, اس پر محنت ہوتی ہے. اب یہ محنت میں کچھ حصہ ہمارا ہوتا ہے, کچھ حصہ گفٹڈ ہوتا ہے, کچھ حصہ کسبی ہوتا ہے, کچھ حصہ وہ بھی ہوتا ہے. جو کسبی ہوتا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, وہ ہمیں کرنا پڑے گا. جو وہ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, وہ ہو جاتا ہے. بھئی ہم اپنے کام میں کمی کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نہیں کرتا اپنے وعدے کے خلاف. اللہ تعالیٰ کا نظام بہت پکا ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ. لہذا اللہ جو بھی اس لیول تک پہنچ جائے گا یعنی اس کا کنیکشن بن جائے گا تو بس اس کے بعد پھر وہاں سے آنے شروع ہو جائے گا, پھر ماشاءاللہ انتظام بن جائے گا. تو ساری محنت ہماری اس حد تک ہے کہ ہم یہ محنت کر کے 3 چیزیں ان کو درست کر لیں. یہ 3 چیزوں کو درست کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم و نوازنا ہے, ہو جاتا ہے. تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے. کسی انسان کا اس طرح پوری زندگی محفوظ نہیں ہے, کسی انسان کی بھی نہیں, پیغمبروں کی بھی نہیں. مثلا دیکھو نا, سب سے زیادہ مذہب کے لحاظ سے اکثریت میں جو لوگ ہیں وہ عیسائی ہیں, جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے. جو مذہب کو مانتے ہیں ان میں جن کی تعداد سب سے زیادہ وہ کون ہے؟ عیسائی ہیں. لیکن ان تمام اربوں عیسائیوں کو, ان میں سے کسی ایک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری ہسٹری کا پتہ ہے؟ نہیں, کیونکہ اللہ پاک نے اسے انتظام نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص وقت تک نبی تھے, اس کے بعد جس نبی کو ہمیشہ کے لیے آنا تھا ان کی پوری زندگی محفوظ کر دی گئی. کیوں عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئے تھے نا, وہ نہ سب کے لیے آئے تھے, وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے کہ سب کے لیے ہے, جنات کے لیے بھی ہے, انسانوں کے لیے بھی ہے, اور ہمیشہ کے لیے. تو جب ایسی حیثیت اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی مکمل محفوظ کر دی. چھوٹا سے چھوٹا ایونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے.
اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا بہت بڑا حصہ کن سے کروایا گیا؟ عیسائی سے، جرمنی کے بادشاہ سے، جس نے محدثین کے پورے لسٹیں بنوائی، لاکھوں لوگوں کی ہسٹری محفوظ کر دی۔ تو یہ کیا مطلب کون سا نظام ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہے کہ آپ سے ہم کی پوری زندگی محفوظ ہے۔ آج ہم کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں کہ اس میں آپ سے کا طریقہ کیا تھا، یا تو براہ راست مل جائے گا یا پھر اس سے ملتا جلتا مل جائے گا، جس کے بارے میں فقہاء کرام نے پھر تحریریں کی ہوں گی کہ یہ چیز ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی مسلمان محروم نہیں ہے رہنمائی سے، کوئی مسلمان محروم نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اوپن ایکسس دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ جب کلم کلہ حکم دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے ذرائع بھی مہیا فرما دیتے ہیں۔ تو چونکہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو محفوظ بھی کر دیا۔ اب ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ پھر دیکھیں صرف واقعات کے حد تک محفوظ نہیں ہے، بعض دفعہ تو صرف ہوتے ہیں نا واقعات محفوظ ہوتے ہیں، انالیسس کے حد تک محفوظ ہیں۔ جتنے فقہاء ہیں انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں سوچ و غور کر کے ان سے اس وقت ضرورت زندگی کے مسائل حل کرنے کی کلیہ دریافت کر لیے، اور یہ چیزیں باقاعدہ اسٹیبلش ہو گئی، پھیل گئی، مدون ہو گئی، چیزیں پڑھی ہیں۔ آپ ہدایہ کو دیکھ لیں، ہاں جی، اور نور رضا کو دیکھیں، کنز الدقائق کو دیکھ لیں، مطلب کیا چیزیں ہیں، الحمدللہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ہم لوگ کم از کم علمی لحاظ سے غریب نہیں ہیں، جو جاننا چاہتا ہے اس کے لیے چیزیں موجود ہیں۔ ہاں عملی لحاظ سے کمزور ہیں، عملی لحاظ سے کمزور ہیں۔ آپ یقین کیجئے بعض دفعہ میں بیان کر رہا ہوتا ہوں اور بیان کے دوران مجھے کسی آیت کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی حدیث کی ضرورت ہوتی ہے، اس پہ کچھ تبصرے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ میں ادھر موبائل لے کر میں اس پہ سرچ کر کے اس بیان کو ڈسکنٹینیو کیے بغیر وہ جو ہے نا درمیان میں بیان کر لیتا۔ آج کل اتنی آسان ہو گئی یہ چیزیں۔ ابھی اس بیان سے شروع کرنے سے پہلے اس حدیث شریف کو میں نے نیٹ سے لے لیا، آپ کو سنا دیا، لا یؤمن احدکم۔ تو اتنی آسانی ہے علمی لحاظ سے، لیکن بس اب ہمیں کیا کرنا ہے، مطلب حل کیا چیز ہے۔ تو حل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا چیز ہے۔ جب تک آپ کو مسئلے کا پتہ نہ ہو تو حل کیا معلوم کریں گے۔ خرابی کس چیز کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو جس چیز سے خرابی ہو اس کو نکال لے تو چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ بھئی آپ گاڑی جائیں گے اپنے ورک شاپ میں تو میکینک کیا کرتا ہے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں باقی گاڑی تو ٹھیک ہی ہوتی ہے نا، دیکھتے نقصان کدھر ہے، اس نقصان کو ریموو کر کے بس وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، ہرگز نہیں بلکہ تم فوری چیز کو لیتے ہو، بعد میں آنے والی چیز کو چھوڑتے ہو، بس یہ ہمارا مسئلہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا، یعنی اس میں درمیان میں کوئی اور بات نہیں ہے. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ. اور یہ حب عاجلہ کہلاتا ہے. یہ حب عاجلہ کس وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے، کیونکہ یہ نفس جو ہے نا حب عاجلہ کا بہت بڑا سورس ہے. یہ فوری چیز مانگتا ہے، اپنی خواہش کو فوراً پورا کرنا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش بیلنس نہیں ہوتی، وہ ضرور اس میں کمزوری ہوتی، نقصان ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. تو نفس کو قابو کرنا عقل مندی ہے. کیوں؟ اگر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا، جو کرنا چاہتا تھا وہ کرتا رہا، اس کو کرنے نہیں دیا، روکا نہیں، پھر بعد میں صرف اپنے آپ کو طفل تسلیاں دیتا رہا. کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ بات ہے، وہ ہے، وہ ساری باتیں اپنے آپ کو آپ طفل تسلیاں دیتے ہو. مجھے آپ بتا رہے کیا اللہ پاک اس پر قادر نہیں ہے کہ تم آگ میں ہاتھ ڈال دو اور تمہیں نہ جلائے آگ؟ آخر ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، تو اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں بھی نہیں جلائے، لیکن کوئی ہاتھ دیتا ہے اس میں. اس وقت ڈرتا ہے، پتہ نہیں میں تو ابراہیم علیہ السلام نہیں ہوں. ہاں جی، تو ظاہر مطلب کہ اگر جلائے تو پھر کیا کروں؟ اس میں ڈرتا ہے، اور اس میں بڑے بڑی باتیں کرتے او جی اللہ غفور رحیم ہے. اور بھئی اللہ غفور رحیم بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ منتقم بھی ہے. اب یہ سارے صفات اللہ پاک کے ہیں. دیکھو اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، دوزخ بھی بنائی ہے. جنت کے لیے بھی لوگ ہیں، دوزخ کے لیے بھی لوگ ہیں. چوائس دے دی گئی کہ تم جنت جانا چاہتے ہو تو یہ کرو، دوزخ جانا چاہتے ہو تو یہ کرو. یہ کر سکتے. تم نے آپشن کون سی اویل کر لی؟ یہ آپشن تو تمہیں دیا گیا ہے، تو نے کون سی اویل کر دی؟ جنت والی یا دوزخ والی؟ قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. مطلب ظاہر ہے وہ تو اللہ پاک نے دونوں طرح کے مخلوق کو پیدا کیا. تو جو جہنم کے اعمال کرتے ہیں جہنم جا سکتے ہیں اگر توبہ نہیں کیا، اور جو جنت کے اعمال کرتے ہیں جنت چلے جائیں گے. اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے، وہی اس میں کوئی کمی نہیں ہے. بھائی جنت جانا چاہو چلے جاؤ، جتنے لوگ کچھ اپنے ساتھ لے جانا چاہو لے جاؤ، اختیار ہے. لیکن اس کے لیے عمل ہے. اختیار کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی طریقہ ہے. دوسرے لوگوں کو لے جانے کا مطلب ان کو نیک ترغیب دے دو، ان کو اپنے ساتھ قائل کر دو، ان کو اچھے عمل کی طرف لے آؤ، تو ماشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. دیکھو ہاں شفاعت کا کنسپٹ لوگوں کا ہے ضرور، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا فرمایا، کیا سمجھا ہے، اور لوگوں نے کیا سمجھا ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے. پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. کیا کہہ رہے ہو معلوم؟ پھر کہا کہ اچھا پھر زیادہ سجدوں کے ذریعے سے میرے ساتھ مدد کرو. دیکھیں مدد کرو، یہ ذرا تھوڑا سا غور کرو نا اس بات پر. اس میں خود بخود ایک بات ہے کہ میں فائنل اتھارٹی نہیں ہوں. آپ سے کیا فرما رہے؟ میں فائنل اتھارٹی نہیں ہوں، فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے. میں آپ کی شفاعت کروں گا، لیکن یہ نظام ٹھیک کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ یہ محنت کریں تاکہ میں آسانی کے ساتھ آپ کی شفاعت کر سکوں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہ آیت پڑھی ہے نا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر
کسی کی شفاعت کرے. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے معلوم، پھر صحابہ کو معلوم، تمام اولیاء کرام کو معلوم. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کا صحیح مطلب لے لیتے ہیں، اور جو تمناؤں پہ چلنے والے ہوتے ہیں اس کا دوسرا مطلب لے لیتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث شریف میں کلیئرلی فرمایا ہے وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور پھر تمناؤں پہ زندگی گزارتے. کچھ ذہن میں بس فرسودے بنائے ہوتے، بس اس کے مطابق چل رہے ہوتے، بس یہ اللہ پاک معاف کر لیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ زیادہ سجدوں کے ذریعے سے مدد کر لو. ایک اور صحابی بھی یہی بات کر رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے. آپ سے ہم سے پوچھے بتائے کیا کہہ رہے ہو؟ پھر حتیٰ کہ جب پکا ہو گیا تو فرمایا تو پھر مصائب اور تکالیف کے لیے تیار ہو جاؤ. مصائب اور تکالیف کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہاں دو مجاہدوں کا ذکر ہے، ایک مجاہدہ اختیاری ہے، دوسرا مجاہدہ غیر اختیاری ہے. اور مجاہدہ ہوتے ہیں نفس کے علاج کے لیے. تو نفس کا علاج ضروری ہو گیا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ نفس کا علاج ضروری ہو، اللہ پاک نے بھی اس کو ضروری قرار دیا ہے. مطلب یہ قرآن میں ہے نا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو اللہ پاک نے بھی اس کو ضروری قرار دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث شریف میں مجاہدہ کو ذکر کیا. اور مجاہدہ دونوں قسم کا ہوتا ہے، ایک شرعی مجاہدہ ہوتا ہے اختیاری، اور دوسرا مجاہدہ ہوتا ہے وہ جو غیر اختیاری ہوتا ہے. وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے. تو اس کے ذریعے سے بھی تربیت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے بھی تربیت ہوتی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ نفس کا علاج کریں مجاہدے کے ذریعے سے. اگر ہم نے آپ سے سب کے ساتھ ہونا ہے. نمونہ موجود ہے کہ ہم لوگ نفس کا علاج کر لیں مجاہدے کے ذریعے سے. وجہ کیا ہے کہ 5 من دودھ میں 1 چمچ پیشاب ڈال لو تو کوئی پی نہیں سکتا. 5 من دودھ میں اگر 1 چمچ پیشاب کوئی ڈالے تو کوئی پی نہیں سکے گا. تو اس طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں جس کے ذریعے سے سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے وہ ہم نہ کریں، اس سے ہم بچ جائیں. سب سے پہلے تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ غلط نیت. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اگر نیت غلط ہے پھر تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. بے شک آدمی کتنے ہی اونچا کام کر لے، نیت غلط ہے سارا کچھ رگڑ گیا. تو سب سے پہلے نیت کو درست کرنا پڑے گا. تو نیت کو درست کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، یعنی ہر کام کو فقط اللہ کے رضا کے لیے کرنا، کسی اور مقصد کے لیے نہ کرنا. یہ بنیادی چیز ہے. اس میں ضرور کوئی بھی کمی کی گنجائش نہیں ہے. جیسے ایمان میں کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے نا، ایمان میں وہ کمی کی گنجائش نہیں ہوتی، اس طریقے سے اس میں بھی کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے. جو آدمی کچھ اللہ کے لیے کام کرتے کچھ کسی اور چیز کے لیے کرتے پھر کیا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ؟ وہ اللہ پاک فرماتے میں تمام شریکوں سے بے نیاز ہوں، پھر اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں گنجائش نہیں ہے، بس صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. بے شک تھوڑا کرو لیکن اللہ کے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہ کرو. دوسری بات پھر قبولیت کا جو رستہ ہے وہ کیا ہے؟ حضور کے طریقے پہ کرو.
ہمارے پاس نمونہ موجود ہے، حضور کے طریقے پہ کر لو، کرو اللہ کے لیے لیکن ہو حضور کے طریقے پہ، اور اسی سے ہمارا کلمہ بنا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اگر ہم لوگوں نے کامیاب ہونا ہے تو ایک ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ ہے تصوف، کیونکہ اس چیز کو نکالنا دل سے یہ بغیر اس کے نہیں نکلتا، اور محمد رسول اللہ یہ شریعت ہے۔ گویا کہ یہی کلمہ کا پہلے حصہ جو ہے وہ اس کے دوسرے حصے کو قبول کروانے کے لیے ماشاءاللہ ضروری ہے کہ ہم لوگ کریں تو اللہ کے لیے، اور کریں حضور کے طریقہ پر۔ تو حضور کے طریقے پر کرنے کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کا طریقہ کیا تھا اس میں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو فرائض واجبات ہیں نا اس پہ تو میں بات نہیں کرتا، وہ تو کم از کم ہر آدمی کو معلوم ہے کہ وہ تو کرنے ہیں، مطلب ظاہر اس میں تو، کیونکہ ظاہر وہ اس میں قرض ہے، یعنی آپ کیوں ہے، اگر نماز نہیں پڑھی تو قضا کرنا پڑے گا، اور سزا بھی ہو سکتی ہے، اگر توبہ کیا تو سزا معاف ہو سکتی ہے۔ تو یہ مطلب ظاہر فرائض واجبات کے حد تک تو یہ بات ہے، لیکن جو سنت ہے اس میں دو طرح ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت مستحبہ ہے۔ تو جو سنت مؤکدہ ہے اس کی بھی تاکید ہے، وہ بھی کرنا پڑے گا، اور اگر آپ مزید ترقی کرنا چاہیں تو سنت مستحبہ۔ سنت مستحبہ کا مطلب کیا ہے؟ بھائی کپڑے میں پہنتا ہوں نا، کپڑے میں پہنتا ہوں، میری ضرورت ہے تو میں سیکھوں کتاب میں حضور سے ہم نے کپڑے کیسے پہنے تھے، میں اس طرح پہنوں، یہ ماشاءاللہ آپ کے لیے سنت مستحبہ۔ کپڑے تو ایسے آپ نے پہنے تھے، لیکن آپ نے حضور کے طریقے پہ پہنے، سبحان اللہ، مزید ثواب مل گیا۔ کہنا تو کہنا ہے نا ہم نے، بھئی کس نے کہنا نہیں کہنا، لیکن دیکھ لیں، ہم معلوم کر لیں حضور سے ہم نے کہنا کیسے کہا تھا، تو ہم اس کے مطابق کہنا کہیں، تو کہنا بھی کہہ لیا، پیٹ بھی بھر گیا، اور حضور کی سنت بھی ادا ہو گئی۔ اس طرح سونا تو سب نے ہے، سونا تو سب نے ہے، تو اگر حضور کے طریقے پہ سوئے تو ماشاءاللہ سو بھی گئے اور سنت بھی ادا ہو گئی۔ پانی پینا ہے حضور کے طریقے پہ پینے، گھر سے باہر نکلنا ہے حضور سے ہم کے طریقے باہر نکلے، گھر کے اندر آنا ہے حضور ہم کے طریقے پر سے اندر آئیں، بیت الخلاء جائیں حضور سے ہم کے طریقے پہ جائیں، باہر آئیں تو حضور سے ہم کے طریقے پہ آئیں، مسجد جائیں حضور سے ہم کے طریقے پہ جائیں، واپس آئیں حضور سے ہم کے طریقے سے آئیں۔ ہاں جی، مطلب یہ کہ یہ سارے کام روزمرہ کے ہیں، اگرچہ تھوڑے کام ہیں، گن لو تو انگلیوں سے گنے جا سکتے ہیں، تھوڑے کام ہیں، لیکن چونکہ بار بار ہوتے ہیں، روزانہ ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہوتے ہیں، لہٰذا اگر اس کا مجموعی مقدار آپ لیں تو 60-70% کی سنتیں یہی بن جاتی ہیں، 60-70% کی سنتیں زندگی کی یہی بن جاتی ہے۔ اب بتاؤ اتنی، اگر آپ نے صرف ان کو سیکھ لیا تو اس کے سیکھنے پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ کہاں آنے کے لیے سنت ہے اس پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ سونے کی سنتوں پہ جاننے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کپڑے بدلنے کی سنتوں پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ محدود، شاید ایک دن بھی نہیں، شاید ایک دن بھی نہیں، لیکن جب آپ روزانہ اس کو کریں گے تو اس کے ذریعے سے آپ کی 60-70% زندگی سنت کے مطابق ہو جائے۔ اب بتاؤ اور کیا چاہتے ہو؟ پاسنگ مارکس ہم مل ہی جائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے،
تو یہ ہے وہ آسان نسخہ جو میں آج عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہی سنتیں جو روزمرہ کی سنتیں ہیں ان کو اپناؤ اور اس کو اپنی زندگی میں لاؤ. پھر میں آپ سے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں کہ اس کی برکت سے وہ سنتیں بھی آپ کو نصیب ہو جائیں گی جو بہت کم ہے لیکن بہت اعلیٰ سنتیں ہیں, عزیمت کی سنتیں ہیں, بظاہر مشکل سنتیں ہیں, ان کی بھی توفیق ہو جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سنت عاریہ ہے کہ جو نیکی کوئی کرتا ہے اس کے لیے دوسری نیکی آسان ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگ مزید ترقی بھی کر سکتے ہیں. مثلا میں کسی دوست سے ملتا ہوں, ملنا چاہیے, اول تو سنت طریقے پہ مل لوں, پھر اپنے لیے کچھ کماؤں, ارننگ. کیسے کماؤں؟ بھئی میں پوری زندگی بھی لگاؤں نا تو جتنی سنتوں پہ میں عمل کر سکتا ہوں اتنا ہی مجھے ملے گا نا, اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. میری ایک ہی زندگی ہے نا. لیکن میں نے اگر کسی دوست کو بھی سنتوں کا بتا دیا اور اس نے بھی اس سنت پر عمل کرنا شروع کر لیا تو جتنا عرصہ وہ عمل کر رہا ہے ان سنتوں کی اجر ان کو جتنا مل رہا ہے اتنا مجھے بھی مل رہا ہے. تو 1 سے 2 ہو گئے. ایک دفعہ ہم حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے مغربی پاکستان کے امیر تھے, مولا احسان صاحب کے والد صاحب, یہ تشریف لائے تھے ادھر مرکز میں. میرے ایک دوست تھے, وہ میتھمیٹیشین تھے, تو بشیر صاحب بھی بڑے ذمہ دار عہدے پہ تھے اور ڈاکخانے کے مراحل میں ہوتے بڑے تھے. تو ان سے ویسے بات چیت ہوئی, ان کو پتہ چلا کہ میرے میڈیشین ہیں, تو ان سے کہا کہ آپ وہ شطرنج والا واقعہ بتایا کہ ایک بادشاہ جس نے شطرنج اس کے لیے بنایا تو اس نے کہا کیا چاہتے ہو, تو اس نے کہا کہ ایک دانہ پہلے نمبر پہ رکھیں, 52 خانے ہوتے ہیں نا, تو اس کو ہر خانے میں دگنا کرتے جائیں, بس اتنے گندم مجھے دے دو. تو بادشاہ نے کہا کیا کون سا مشکل کام ہے, تو بھائی حساب لگا دو, دے دو ان کو. حساب لگا تو پورا گندم اس ملک میں تھا ہی نہیں. تو اس نے اسے کہا کہ اس کا حساب کر لو بھائی کتنا تھا وہ. تو میرے دوست نے باقاعدہ اس کے لیے کمپیوٹر پروگرام لکھا تاکہ ٹھیک ٹھیک حساب ہو جائے. تو جو رزلٹ آیا وہ بہت زیادہ تھا, تو وہ رزلٹ لے گیا اگلے شب جمعہ پہ. حضرت نے فرمایا میں نے آپ کا ٹیسٹ نہیں لینا تھا, اس میں ایک میسج ہے, وہ میسج ڈھونڈو. کیا میسج ہے؟ اس میں میسج یہ ہے کہ اگر تم ایک آدمی ہو اور تم 2 آدمیوں کو سکھاؤ دین, اور دین پر آ جائے, اور ہر ایک 2 سے حلف لے لو کہ بھائی تم نے بھی 2 بنانے ہیں, اور اس طرح چلتے جائیں, تو 52 سٹیپ میں ساری دنیا مسلمان ہو چکی ہوگی. 52 سٹیپس میں ساری دنیا مسلمان ہو چکی ہوگی. تو وہی بات میں بھی عرض کرتا ہوں, اگر آپ لوگ خود سنتوں پہ آئیں اور اپنے ساتھ بھئی 2 آدمیوں کو تیار کیا کہ بھئی تم بھی سنتوں پر آؤ, ان کو تیار کیا اچھی طرح, ان سے پھر آپ حلف لے کہ بھئی آپ نے آگے بھی 2 تیار کرنے ہیں, پھر یہ میسج کو آگے کمیونیکیٹ کرنا ہے, تو انشاءاللہ. اور پھر یہ بات سنو کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. سنتوں پہ وہ تو آ ہی جائیں گے, لیکن جتنے لوگ آپ کی وجہ سے ابتدا چونکہ آپ کر چکے ہوں گے نا, سنتوں پہ اخیر تک آ جائیں گے, ان سب کے برابر آپ کو ثواب مل جائے گا. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں جی, تو اس ذریعے سے آپ ماشاءاللہ بہت کچھ کما سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے محبوب ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوش نصیب انس و جن ہیں ان کے بھی محبوب ہے. خوش نصیب کی بات کر رہا ہوں، ورنہ باقی انس و جن کے علاوہ تو سب کے محبوب ہے. ہاں جی. آخر اونٹ جو قربانی کے لیے لائے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کر رہے تھے، تو کبھی کسی اونٹ کو دیکھا کہ خود اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کریں؟ تو ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے آ رہے تھے کہ مجھے پہلے ذبح کر دیں. ہاں یہ بات ہے. تو یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس طرح استوانہ حنانہ کا رونا، ہاں جی، پتھروں کا تسبیح پڑھنا، یہ سارے معاملے ایسے ہیں کہ باقی مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ یعنی وہ نہیں ہے، اپنے ارادہ نہیں ان میں، تو ان کو تو اللہ پاک نے اپنی طرف سے وہ کر دیا ہے سب کو. لیکن جو ارادے والے لوگ ہیں، جو جن و انس ہیں، ان کو بتا دیا کہ تم ایسا کرو. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ان کو تو بتا دیا. یہی قرآن جنات کے لیے بھی ہے نا. تو انسانوں کو بھی بتا دیا، جنات کو بھی بتا دیا. اگر تم لوگ اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اتباع کرو، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے. تو ماشاءاللہ راستہ بڑا کھلا ہے، اور ہمیں اس پر ماشاءاللہ لبیک کہنا چاہیے. تو آخر میں چونکہ ہمارے پاس شاید غالباً اگلا اتوار جو ہے نا وہ ربیع الاول سے باہر ہوگا، ہے نا؟ آج کون سا ہے؟ 25 ہے نا. مطلب اس طرح اس 25 پہ شاید برتا مون ہو رہا ہے، تو 26 کو چاند نظر آ جائے گا شاید. 27 کو، ہاں 26 ہے نا، تو دوسرا نہیں ہے. تو پھر ٹھیک ہے جی، پھر ایک نعت سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آخر میں ایک نعت سن لیتے ہیں. اور یہ نعت بڑی عجیب نعت ہے. یہ نعت کیسے لکھی گئی ہے؟ میرے ایک ساتھی تھے، گاڑی میں ہم جا رہے تھے، تو وہ ساتھی مجھے کہہ رہے تھے شبیر صاحب آپ ہم تو کہتے نعت نہیں کہتے، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا میں ڈرتا ہوں. کہتے کس چیز سے؟ میں نے کہا ہم تو آپ جتنا بھی تعریف کر لے کم ہے. وہ نعت میں آپ کو بالکل تلوار کے اوپر چلنا ہے. کم کر دو پھر بھی خرابی ہے، زیادہ کر لو پھر بھی خرابی ہے، کیونکہ زیادہ کرو گے تو صفات الہی میں شریک کر لو گے، تو وہ تو خطرناک ہے. تو یہ سوائے سے میں ڈرتا ہوں. خیر یہ بات میں نے کر لی، میرا تو یہی بس تھا. لیکن اللہ پاک اللہ ہے نا، بہت مہربان ہے. تو شاید اللہ کو پسند آیا ہوگا ماشاءاللہ یہ بات. تو ابھی بات ختم ہی کر چکے تھے کہ وہ ایک مصرع آ گیا نعت شریف کا. ہاں جی. اور پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا. تو اللہ پاک نے اس کو پورا کروا دیا تو پھر اس کو بھی سنا دیا. پھر ہم نے ایک ساتھی کو دے دیا، اس نے بھی پڑھ لیا. تو وہی آپ کو سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں بالکل اس بات کی ہی ہے جو میں نے ابھی کی ہے نا، اسی سے ابتدا ہے. اپنے آقا کی تعریف کیسے کروں، اس کے کرنے کو میری زباں ہی نہیں. اپنے آقا کی تعریف کیسے کروں، اس کے کرنے کو میری زباں ہی نہیں. جس کسی دل میں ان کی محبت نہ ہو، ایک پتھر ہی ہے اس میں جان ہی نہیں. جس کسی دل میں ان کی محبت نہ ہو، ایک پتھر ہی ہے اس میں جان ہی نہیں.
وہ ہے محبوب رب کریم مصطفیٰ، وہ کہ مظہر ہدایت کے ہیں مجتبی، تو میری اب زباں پر ہو صلی علی، تو میری اب زباں پر ہو صلی علی، اب درود و سلام میں ہمیشہ پڑھوں، دل سے میں ہر جگہ صرف یہاں ہی نہیں، اب درود و سلام میں ہمیشہ پڑھوں، دل سے میں ہر جگہ صرف یہاں ہی نہیں۔ ایک بشارت کے ذریعے سے ہم اس کو تبدیل کر چکے ہیں، اس لفظ کو، صرف یہاں ہی نہیں کی جگہ اب ہے صرف وہاں ہی نہیں، صرف مدینہ منورہ میں درود شریف نہیں پڑھنا بلکہ ہر جگہ پڑھنا ہے، مطلب یہ والی بات ہے سراپا وہ رحمت ہمارے لیے، ان کا رستہ ہدایت ہمارے لیے، منبع فیض و حکمت ہمارے لیے، منبع فیض و حکمت ہمارے لیے، جو کبھی بھی جدا ہو گیا ان سے تو اس کے بچنے کا کوئی مکان ہی نہیں، جو کبھی بھی جدا ہو گیا ان سے تو اس کے بچنے کا کوئی مکان ہی نہیں۔ یہ جو ہے نا گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ان کی زندگی بڑی اجیرن ہوتی ہے۔ ایک کا تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، جو جل کے راکھ ہو گیا، میرے 2 گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ پولیس والے نے پوری انویسٹیگیشن کہتے ہیں کوئی درمیان میں کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے، ہاں جی، وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ دوسرا رشتی کا کیا حال ہے، ہاں جی۔ تیسرا جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ، یعنی ایک دفعہ ایسا تھا کہ وہ جو ہے نا ایک بادشاہ تھے، وہ اس کے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے گستاخی کی، تو وہ کتا ایک بہت وفادار تھا، اس کا پاس ہی تھا، تو وہ یکدم اس پہ جبٹ پڑا، تو اس نے کہا شاید یہ میرے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، تو یہ میں نے کسی اور طرف اشارہ کیا اس وجہ سے، تو پھر بعد میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ عام باتیں کرتے پھر خاموش، پھر اس نے آپ وسلم کے بارے میں پھر فوراً اس کے بعد وہ پاگل ہو گئی، پھر اس کے اوپر حملہ کرنے لگا، تو پھر ظاہر ہے وہ جو ارد لوگ تھے بڑے متاثر ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ معاملہ گستاخی والا بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا ان کا، ہاں جی۔ اب بھی ملتا ہے ان کی نظر کے طفیل، ان کی تعلیم و دی پر اثر کے طفیل، ہے بشر زندہ خیر البشر کے طفیل، ہے بشر زندہ خیر البشر کے طفیل، نام لیوا اگر نہ رہے ان کا تو پھر خدا کی قسم یہ جہاں ہی نہیں، نام لیوا اگر نہ رہے ان کا تو پھر خدا کی قسم یہ جہاں ہی نہیں۔ پڑھ کے سیرت میں ان کی ہی انسان بنوں، ان کے پیچھے
پیچھے رہوں مرد میدان بنوں ان کو میں چھوڑ کر کیسے تیرا یہاں پر تھا حیران بنوں لیکن اس نے غلط پڑھا بنوں ان کو میں چھوڑ کر کیسے تیرا بنوں گر محبت نہ حاصل ہو ان کی شبیر تو کہوں یوں کہ پھر تو ایمان ہی نہیں گر محبت نہ حاصل ہو ان کی شبیر تو کہوں یوں کہ پھر تو ایمان ہی نہیں اپنے آقا کی تعریف کیسے کروں اس کے کرنے کو میری زبان ہی نہیں جس کسی دل میں ان کی محبت نہ ہو ایک پتھر ہی ہے اس میں جان ہی نہیں. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبین اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علینا وردنا وردنا اللہم اشف مرضنا مرض المسلمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے اپنی رضا کے لیے یا اللہ پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر دل سے عمل کرنے اور کرانے والے بنا دے. یا اللہ العالمین افراد تفرید سے پاک زندگی عطا فرما دے. جو حق راستہ ہے وہ سمجھ کی سمجھ نصیب فرما دے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور جو باطل راستہ ہے اس کو بھی جان لے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ العالمین خیر کا ساتھ دینے والا بنا دے اور شر سے دور رہنے والا بنا دے. یا اللہ العالمین ہم سے تو راضی ہو جائے سر پر ناراض نہ ہو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پاک میں اپنا دیدار پاک عطا فرما. یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما دے. حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما دے. موت کی سختی سے عذاب قبر سے پولیس رات کے مشکلات سے جہنم کی آگردوئے سے اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما. جو ہمارے قابر دنیا سے گئے ان کے درجات بلند فرما ان کی فیض و برکات سے مکمل وافر عطا فرما اور جو ہمارے قابر ابھی حیات ہیں ان سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو رہی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تو اس مقصد کے لیے قبول فرما دے اور جو بھی اس مقصد سے اس کو اٹھانا چاہتا ہے اولا ان کو ہدایت عطا فرما اگر ہدایت ان کے یا توڑنا چاہتا ہے اولا ان کو ہدایت عطا فرما اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے. یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے سب کے لیے یا اللہ العالمین حج پہ اور عمرہ پہ جانا آسان فرما دے اور یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے محبوبین میں سے محبین میں سے صدیقین میں صادقین میں اور یا اللہ العالمین اور یا اللہ العالمین اور صادقین میں اور مقربین میں شامل فرما دے. یا اللہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل ہو جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے اور جن لوگوں کو دیکھ کر یا اللہ العالمین تو اپنے جو تو نے فرمایا جن لوگوں کے بارے میں تو نے فرمایا جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا یا اللہ ان لوگوں میں ہم شامل فرما دے. یا اللہ میں جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے توقع سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے. یا اللہ ہمیں خیر کا داعی بنا دے. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کو سمجھ کر یا اللہ اس کو پورے عالم کے اندر پھیلانے والا بنا دے.